السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی، اور آج حسب معمول ہمارے ساتھ برطانیہ کے معروف اور سینئر ترین جرنلسٹ جناب علامہ عظیم جی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ان سے آج بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی ایس کا۔ میں اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹیلی ویژن کو اور زیادہ ترقی دے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ اچھا سر، ہم بات کرنا چاہیں گے آج کے ایران کے کانفلکٹ کے اوپر، کہ ایران نے پاکستان پہ اٹیک کیا، پھر پاکستان نے کیا اور کچھ کانفلکٹ ہوا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی وہاں کے ایران کے اندر کچھ واقعات ہوئے اہم۔ تو بس میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جی، پاکستان اور ایران کے دوستانہ تعلقات ہے، لیکن ایران کی جو خاص کچھ ایجنسیاں جو ہیں ان کا الحاق را کے ساتھ بہت پکا اور مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو انڈیا کے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے عرب ممالک کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اتنے بہتر نہ تھے جتنے اب ہیں۔ تو ان کے لیے ایک اسلامی ملک کو قابو کرنا، اور وہ اس ملک کو قابو کرنا جو ملک بالکل پاکستان کی سرحد کے اوپر ہو، یہ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ یہی آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان میں بھی راہ نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے تھے، اور انڈیا نے کئی وہاں پر کونسل خانے کھول کے اور وہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستان میں بھیجتے تھے ہم لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے ایران کی سرحدوں کے اوپر بھی کچھ ایسا علاقہ ہے ایران کا جو پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، لیکن وہاں پر ایران کی اتنی دسترس نہیں ہے، ایرانی فوج کی اتنی دسترس نہیں ہے جس طرح سے فاٹا میں کچھ وقت کے لیے ایسا ہوا تھا۔ تو انڈیا جو ہے اس کی ایجنسیز جو ہے وہ سرگرم ہیں ایران میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن کو بھی ایران میں سے ہی وہ بندہ آیا تھا، اس کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایران کی کچھ ایجنسیوں کو خرید کر پاکستان کے خلاف شورش میں برپا ہے، اور یہی بات تھی کہ وزیر خارجہ ایران کا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ خیر سگالی میں بات کر رہا ہے، اور فارن ملک میں بیٹھے ہوئے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ادھر پاکستان پر ایران کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ایران کا اپنا اندرونی معاملہ جو ہے وہ بھی گڑبڑ ہے، کہ کچھ عرصہ پہلے اس پاکستان پہ حملہ کرنے سے پہلے جو ہے ایران کے اندر کچھ سوسائڈ بمبنگ ہوئی تھی، جس میں 30-40 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایران نے یہ سوچا کہ شاید یہ سارے انڈیا نے یہ باور کرایا ان کو، ان کی ایجنسی نے مل کے، کہ پاکستان کے ایک ایسے علاقے میں جہاں کی سبز پہاڑی ہے، وہاں پر جو ہے وہ سنی کا کوئی جیش العدل کے نام سے کوئی وہاں پر اڈا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک ایسی جگہ پر جہاں پبلک تھی وہاں پر ان سے حملہ کروایا، جس میں وہ پاکستان کے اور ایران کے سفارتی تعلقات بھی ایک طرح سے خراب ہونے لگے تھے۔ لیکن دونوں ممالک نے دوبارہ اچھے طریقے سے سوچا اور سمجھا، تاکہ دوبارہ ہمارے بحال ہو گئے تعلقات۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایران کا سفیر بھی 2 دن پہلے پاکستان پہنچا ہے، اور پاکستان کا سفیر جو ہے وہ بھی ایران میں 2 دن پہلے جا کے پہنچا ہے۔ 2 دن کے بعد جو ہے وہ سیستان کے علاقے میں سنی مسلمانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے، وہ بیچارے مزدور تھے، کوئی مولوی نہیں تھے، کوئی کہیں کچھ نہیں تھے، یہ مظفر گڑھ علی پور کے کچھ بچے تھے، مزدور تھے، ان کو 6-7 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جو کہ نہایت قابل افسوس بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا بہت گہری طریقے سے جائزہ لے، کیونکہ دشمن اس وقت چاہ رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی افغانستان کے ساتھ بھی نبرد آزما ہو جائیں، اور ایران کے ساتھ بھی، اور اوپر سے ہمارے پاکستان میں انتخابات آ رہے ہیں، اور اس میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک، اور داعش نے بھی ایک دھمکی دی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی، کہ وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا ملک محفوظ رہے، لیکن ہماری افواج پاکستان چاق و چوبند ہے، اور جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، انہوں نے بہت بر وقت فیصلہ کر کے جو ایران کے اس حملے کا جواب دیا تھا، اس کا اثر جو ہے وہ کافی اچھا پڑا ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ہے مشرقی بارڈر کے اوپر انڈیا کوئی جسارت کرے گا پاکستان پر حملہ کرنے کی۔ اچھا سر، دوسرا جیسے ابھی پاکستان میں الیکشن 2024 ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو،
کیا ایران کانفلکٹ کا اس سے کوئی تعلق ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا ادھر سے کوئی خطرہ ہے پاکستان کو الیکشن کے دوران؟ دیکھیے جی، اس وقت اسرائیل جو ہے وہ نبرد آزما ہے غزہ میں، اور یمن کے ساتھ بھی ان کا خیال میں یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ملک، پاورفل ملک، کسی طرح سے غصے میں آ کر، غیرت میں آ کر شاید کوئی دھمکی دے دے، حالانکہ پاکستان نیوٹرل ہے اس پورے جنگ میں، پوری طرح سے نیوٹرل ہے، کیونکہ ہم الائی ہیں سعودی عرب کے ساتھ، امریکہ، ہم نہیں چاہتے کہ اس کنفلکٹ میں کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے وہ جمپ کرے، کیونکہ یہ عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خفیہ ادارے جو ہیں اسرائیل کے اور انڈیا کے، یہ اور اس کے جگہ پر جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اعلی کار ہے اس وقت بنی ہوئی انڈیا کے راہ ایجنسیوں کی، یہ پاکستان میں ضرور شورش کریں گے، اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے کسی بھی موقع پر میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت کرے۔ تو آپ سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا بلاول زرداری اور دوسرے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا ان کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بلاول کو کوئی اس لیول پر ابھی تک کوئی ٹی ٹی پی وغیرہ کو خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن آصف زرداری کو وہ ضرور اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری، میاں محمد نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ ٹارگٹ بن سکتا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے بندے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جب ایران کانفلکٹ ہوا تو فوج کے بھرپور پاکستان کی حمایت کی گئی، اور اس حملے کی انہوں نے مذمت کی تھی۔ اس لحاظ سے جو ہے نا، وہ جو لوگ تھوڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ جب ان پر کوئی مشکل آئے تو یہ سب سیسا پلائی دیوار کی طرح سے متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، پھر یہ پارٹیاں وارٹیاں نہیں دیکھتے، پھر یہ سچے پاکستانی بن جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ الیکشنز پاکستان میں اس وقت بہت اہمیت کے حامل ہیں 2024 کے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے۔ کیا ہمسایہ ملک یا رو کی طرف سے بھی کوئی پاکستان کو خطرہ ہے؟ بہت زیادہ خدشہ ہے، بہت زیادہ خطرات ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھے کہ سیالکوٹ میں اور آزاد کشمیر میں انڈیا کی راہ ایجنسی نے 2 آدمیوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، جس کا اقوام متحدہ میں ہم نے باقاعدہ طور پر ثبوت پیش کیے ہیں۔ تو یہ بالکل خدشہ موجود ہے، اور ایسے مواقع پر ہندوستان پہلے بھی بہت کچھ کرتا رہا ہے۔ اب مشرقی پاکستان کے حالات کو آپ دیکھ لیجیے گا، اس کو بنگلہ دیش بنانے میں انہوں نے الیکشن ہی کو جو ہے وہ اس پہ سے جو اٹھایا تھا معاملے کو، اور وہ پھر اس ملک کو جو ہے وہ 2 لخت کیا کرایا تھا۔ جی ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج ٹائم دینے کا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔